ناخن پر عرق لگا سکتے ہیں کیا؟ وہ جو چائے کی پتی کا عرق جو بنتا ہے وہ اگر ہتھیلیوں میں لگائیں گے تو چند دنوں کے بعد چھلکا بن کر نکلتا ہے، بہتر ہے کہ اسے ہتھیلیوں میں نہ لگائیں۔ ناخن میں لگائیں گے تو چھلکا بن کر نہیں نکلتا، جیسے اوٹ ڈالتے ہیں تو کچھ لکوڈ لگاتے ہیں، چند دنوں کے بعد چھلکا بن کر نکلتا ہے، بلکہ عرق ناخن کے اندر مہندی کی طرح اتر جاتا ہے، تو اس صورت میں آپ ناخن کے لیے عرق لگا سکتے ہیں۔ مرد حضرات کے غسل کا طریقہ کیا ہے؟ غسل کے 3 فرضیں ہیں، ایک کلی غرارے کے ساتھ کرنا، دوسرا ناک میں نرم حصے تک پانی پہنچانا، اور تیسرا پورے جسم میں کم سے کم 1 مرتبہ ایسا پانی بہانا کہ بال کے برابر بھی خالی جگہ نہ ہو۔ اچھا، اور یہی فرائض عورتوں کے لیے بھی ہے۔ میں ایک طالب علم ہوں اور حفظ کر رہا ہوں، ابھی مکمل حفظ نہیں ہوا، کیا میں اسلامک لباس پہن سکتا ہوں؟ سوال کی تفصیل نہیں معلوم مجھے، لیکن پھر میں اپنے طرف سے ایک جواب دیتا ہوں، حفظ کرو یا نہ کرو، عالم بنو کہ نہ بنو، لیکن لباس باحیا با شرم ہونا چاہیے، اور میں بڑے وثیقے کے ساتھ کہتا ہوں کہ باحیا با شرم جو بھی لباس ہوگا وہی اسلامی لباس ہے، اور ممتاز بھی ہونا چاہیے، لباس سے فرق ہونا چاہیے، فرق دیکھتے ہی پہچان لیا جائے کہ یہ محمد کا غلام ہے۔ پیانٹ شرٹ بھی پہن سکتے ہیں، لیکن ڈھیلا ڈھالا ہو اور سطر چھپا ہوا ہو اور شرٹ ذرا لمبی ہو جائے، لیکن اس کے پہننے سے غیروں کے ساتھ مشابہت معلوم ہوتی ہے، امتیاز حاصل نہیں ہوتا، اس لیے ہمارا اپنا ایک لباس ہونا چاہیے۔ ختم قرآن پر صدق اللہ پڑھنا ضروری ہے یا نہیں؟ ضروری نہیں ہے، ختم قرآن پر پڑھ لیے تو اچھا ہے، اور ضروری سمجھ کر صدق اللہ پڑھنا نہیں۔ میری بہن کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے بچے میرے والدین کے پاس رہتے ہیں، کیا میں ان کو زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتا ہوں؟ پہلی بات یہ ہے کہ وہ بچے سید نہ ہو، دوسری بات یہ ہے کہ وہ بچے اتنے چھوٹے نہ ہوں کہ پیسوں کی اہمیت کو نہ جانتے ہو، تو پھر اس صورت میں ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ 13-14 سال کے بچے ہیں، سید نہیں ہیں، تو قریب البلوغ بچوں کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں جو سمجھ سکتے ہیں، اور بہتر صورت تو بالغ بچوں کو ہی زکوٰۃ دینا ہے۔ اور ایک بات بھی یہ ہے، سگی بہن کے بچے ہیں اور ماموں زکوٰۃ دینے کے لائق ہے، تو پھر بہن کے بچوں کو زکوٰۃ کیا ہے؟ بہن کے بچے اور ہمارے بچوں میں کیا فرق ہے؟ بھائی کے بچوں میں ہمارے بچوں میں کیا ہے؟ ہاں کہ اگر کوئی بھائی ایسا ہے بہن کا کہ انہیں خود زکوٰۃ کا لیتا ہے، یہ سوال کرتا کہ میں غریب ہوں، مجھے کچھ لوگ زکوٰۃ کے پیسے دیتے ہیں، میں وہ پیسے میرے بہن کے بچوں کو خرچ کر سکتا ہوں، تو الگ بات ہے۔ جب اگر کوئی آدمی زکوٰۃ دینے کے لائق ہے تو انہیں مالدار ہے، اور اس کے بہن کے یتیم بچے ہیں، تو پھر وہ پوچھ رہا ہے کہ زکوٰۃ میں میرے بہن کے بچوں کو میں حصہ رکھوں۔ میں سمجھتا ہوں مسئلہ تو صحیح ہے، لیکن اندر کی انسانیت ختم ہے۔ مسئلہ تو صحیح ہے، سوال صحیح ہے، ہمارے اپنے بھائی بہنوں کے بچوں پر ایسے کوئی واقعات آ جاتے ہیں، تو اس صورت میں ہم کو ان بچوں کے سامنے ہمارے بچوں کی طرح ہی سلوک کرنا ہے۔ میں نے ایک تقریر میں جب کہا تو کچھ لوگوں نے جملہ سن کر رویا
کہ ہمارا بچہ رات کو ہمارے آنے کا انتظار کرتا ہے، کسی بہن کا بچہ یتیم ہے تو پھر اس بچے کو بھی ہماری گاڑی میں بٹھا کر راؤنڈ مارنا، یا نہیں بولے تو راؤنڈچ نہیں مارنا، ورنہ وہ بچہ کیا سمجھے گا، میرا باپ بھی ہوتا تو راؤنڈ مارتا۔ آقا نے کیا فرمایا، انا وکافل الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے قریب رہیں گے گویا کہ ایک محلے میں رہیں گے۔ سمجھ میں آئی بات ہے، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ لیکن انسان تو ہے لیکن انسانیت ختم ہو گئی۔ قریب میں ایک صاحب آ کر کہنے لگے، حضرت میری بیوی کا انتقال ہو گیا، میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کے بغیر تو میں نہیں رہ سکتا، میرے بھائیاں بولے بچہ کو ہم نہ دے دل کو شادی کر لے با بول کر، میں بچوں کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے بچے 2 4 سال 5 سال کے بچے 3 یا 4 میں نے بچوں کی دینا نہیں چاہا، میری زندگی میرے بچے ہیں۔ بعد میں حد سے زیادہ میرے خاندان والوں نے مجھے زبردستی کی کہ شادی کے بغیر تو نہیں رہ سکتا، تو پھر میں شادی کیا اور بیوی کو بہت سمجھایا، تمہاری محبت کا میں پہلی بیوی سے بھی زیادہ حق ادا کروں گا، لیکن میں تمہارے سامنے صرف میرے بچوں کے ساتھ اچھے سلوک کی بھیک مانگتا ہوں۔ یہ جملہ میرے پاس آیا، میرے بھی آنکھوں میں پانی آ گیا، آنسو آ گئے۔ میں میری پہلی بیوی سے بھی زیادہ تمنا چاہوں گا، محبت کروں گا، حق ادا کروں گا۔ اسے رمضان میں اگر 2000 کا جوڑا دلاتا تھا، تم کو میں 3000 کا دلاؤں گا، لیکن میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یتیم، ماں کی ممتا سے محروم ہیں، میں ان کو کسی کے حوالے بھی کر نہیں سکتا، صرف اتنا چاہتا ہوں کہ ان کے ساتھ آپ ایک ماں بن کر رہ جائے۔ چند دن نہیں گزریں گے، چھوٹے ہیں یہ تم کو خود سگی ماں سمجھ جائیں گے، چند دن کے بعد یہ تم کو خود سگی ماں سمجھ جائیں گے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو بس۔ لیکن حضرت کیا کروں کہ میں شادی کر کے بہت بڑی غلطی کر لیا، شادی ہو کر 1 مہینہ نہیں ہوئے تو اب بیوی کہتی ہے کہ میں تمہارے بچے کو میرے بازو نہیں سلاؤں گی، چھوٹا 1.5 پونے 2 سال کا بچہ ہے۔ حضرت شادی کر لیا، گھر بننا تھا، ایک بیوی انتقال ہو گئی، دوسری طلاق ہو گئی، تو پھر گھر بار بار اجڑ جائے گا، تو پھر گھر بچانے کے لیے میں نے 3 بچوں کو ایک کمرے میں سلاتا تھا اور میں میری بیوی کے ساتھ سوتا تھا۔ میرے بچوں کو دیکھنے کے لیے کس حالت میں ہے بول کر رات کو جا کر دیکھتا، اس پر بھی میری بیوی مجھ سے لڑتی ہے۔ یہ انسانیت ختم ہو گئی۔ اب ایسے لوگوں کے بارے میں کہتا ہوں کہ اگر یہ لوگ انسان بن کر نہ پیدا ہوتے لیکن دنیا میں پیدا ہونا ضروری ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کو کتے بھیڑیے بنا کر پیدا کرتا۔ یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک ہونا چاہیے، بہت اچھا سلوک ہونا چاہیے۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا، ایک یتیم سے پوچھا تمہاری سگی ماں اور تمہاری سوتیلی ماں میں فرق کیا ہے؟ تو یتیم بچہ کہنے لگا میری سگی ماں جھوٹی اور میری سوتیلی ماں سچی۔ سننے والے کو بڑا تعجب ہوا، سوتیلی ماں کے خلاف بولنا، سگی ماں کی تعریف کرنا، لیکن یہ سوتیلی ماں کی تعریف کر رہا ہے، سگی ماں کے خلاف بول رہا ہے۔ ارے تمہاری سگی ماں جھوٹی اور تمہاری سوتیلی ماں سچی؟ ہاں میری سگی ماں جھوٹی تھی نمبر 1 اور میری سوتیلی ماں تو سچی ہے۔ تو پھر بچے سے پوچھا وہ کیسے؟ تو کہتا ہے بچہ یتیم، میرے سے کوئی غلطی ہوتی تو میری ماں جھوٹ بول بول کر میرے ابا سے بچاتی تھی، لیکن یہ ماں سچ بتا دیتی ہے۔ یتیم بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ افسوس ہے، میں نے دنیا میں دیکھا ہے
سگے بھائی کے بچے یتیم ہو جاتے ہیں، چچا تایا جس کو کہتے ہیں، تائبہ کہتے ہیں، فرق ہے، امتیاز کرتے ہیں، ماموں ہیں فرق ہے، امتیاز کرتے ہیں، خالہ ہیں فرق ہے، امتیاز کرتے ہیں۔ یتیموں کا بہت بڑا مقام ہے، یتیموں کی بڑی فضیلت ہے۔ کسی کو یتیم کی خدمت کرنے کا موقع ملے یا بیوہ کی خدمت کرنے کا موقع ملے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے گھر میں ہمیشہ برکتیں ہی برکتیں رہیں گی، یہ ہمارے تجربات میں داخل ہے۔ عصر کی نماز کے بعد ایک سوال ہے، عصر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کے دوران سجدے کی آیت آتی ہے تو سجدہ کرنا ہے یا پھر مغرب کے بعد؟ سجدے کو روکنا ہے، مغرب کے بعد کرنا ہے۔ تراویح کی نماز میں آنکھ بند کر کے قرآن سن سکتے ہیں، نماز خدا کے دیدار کو کہتے ہیں، آنکھ بند کرے تو انسانی نظر نہیں آتے، خدا کا نماز میں نگاہ آنکھ کھلا رکھنا ہے۔ خشوع و خضوع کے لیے اپنے اندر نماز کو مضبوط کرنے کے لیے کبھی کوئی آنکھ بند کرتا ہے تو اس سے نماز میں فرق تو نہیں آتا، لیکن نماز دیدار خداوندی کو کہتے ہیں، نماز میں آنکھیں کھلی رکھنا چاہیے۔ نماز کی زبانی نیت کب کرنا ہے؟ اقامت کے وقت یا اقامت کے بعد؟ اصل میں نیت کہتے ہیں دل سے ارادہ کرنے کو، زبان سے بولنا ضروری نہیں ہے، اگر زبان سے بول لیتا ہے تب بھی نیت ادا ہو جاتی ہے، اس میں زیادہ بحث اور اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ چلتے ہوئے آتے ہوئے خود صفوں میں شامل ہونے تک نیت کر لیں، 4 رکعت عشاء کی فرض نماز پڑھتا ہوں میں تابع اس امام کے، ارادہ کر لیتے ہیں تو گزرتے ہوئے ارادہ کرنا بھی نیت میں داخل ہو جاتا ہے، وہاں کھڑ کو نیت کرنا کیا بھی ضروری نہیں ہے۔ اچھا، عشاء کی اور تراویح کی نماز گرمی کی وجہ سے مسجد کے باہر پڑھ سکتے ہیں؟ مسجد سے باہر کا تو فرش کلاس میں، روڈ میں نہیں، مسجد کا صحن ہے، فلاں ہے فلاں ہے تو پڑھ سکتے ہیں، مسجد کا حد باہر نہیں کرنا۔ یہ شاید بول دیا نا۔ ہم مدینے میں رہتے ہیں، میری خواہش ہے کہ میں اور میری بیوی مسجد نبوی میں اعتکاف کرنا چاہتے ہیں، کیا میری بیوی کو یہ جائز ہے؟ عورتیں گھر کے اندر اعتکاف کرنا ہے، سمجھ میں آئی باتیں؟ اور آج کل تو مسجد نبوی میں اجازت بھی نہیں ہے، مسجد حرام میں بھی پہلے سے کچھ قوانین کے ساتھ اجازت مل رہی ہے، تو عورتیں گھر کے اندر اعتکاف کرنا ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا، استخارہ کی دعا پڑھ کر سونا یا نیند لینا ضروری ہے کیا؟ پیسہ آیا، سوال برابر نہیں ہے۔ میں سحری کر کے فجر پڑھ کر سو گیا، 10 بجے اٹھ کر دیکھا تو غسل کی ضرورت تھی، تو کیا غرغرہ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا؟ ہاں، روزے کی حالت میں غرغرہ کرنا نہیں ہے، ایک حد تک آپ پانی پہنچا کر نکال دینا ہے، روزے کے لیے ہی یہی آفر ہے۔ روزے میں غرغرہ کریں گے تو روزہ ڈھمال ہو جائے گا۔ قرآن میں سجدے کی دعا معلوم نہیں تو کیا پڑھنا ہے؟ سجدے کی دعا کیا ہے قرآن میں؟ ہاں، قرآن میں آیت سجدہ آ گیا تو آپ اللہ اکبر بول کر سجدے میں جاؤ، 3 مرتبہ 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ جتنی مرتبہ چاہے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھو، پھر اللہ اکبر بول کر اٹھ جاؤ تو سجدہ ادا ہو جائے گا، سجدے کی تسبیح۔ اگر سبحان ربی الاعلیٰ نہیں بھی پڑھیں گے تو آپ کا سجدہ ادا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر بولے بغیر بھی سجدے کو چلے گئے، نیت آپ کی تھی تو تب بھی سجدہ ادا ہو جائے گا۔ ہمارے 2,50,000 کا زیور بینک میں گروی ہے اور ہمارے اوپر 2 لاکھ کا قرض ہے اور ہمارے پاس 13 گرام کا زیور ہے، کیا ہمیں 13 گرام زیور کی زکوٰۃ دینا ہے؟ گروی بینک میں رکھنا اصل میں جائز نہیں،
سمجھ میں آئی بات ہے؟ دوسری بات، بینک میں کبھی کبھار حفاظت کے لیے سونا چاندی رکھتے ہیں، تو پھر حفاظت کے لیے اگر بینک میں آپ زیور رکھے ہیں تو آپ پر زکوٰۃ برابر واجب ہے۔ اب گروی اگر رکھے ہیں، آپ گروی رکھ کر آپ پیسہ لے کر وہ پیسہ بھی قرض دے کر دیے تو نہ وہاں کے زیور پر زکوٰۃ ہے نہ آپ لیے سو پیسے پر زکوٰۃ ہے، کیونکہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کے شرائط میں سے ایک شرط کہ آپ کا سونا آپ کے پاس ہونا، آپ کا پیسہ آپ کے پاس ہونا، جسے آپ اپنی مرضی سے استعمال اور اختیار کر سکتے ہیں، چونکہ بینک میں اٹکا ہوا ہے، آیا ہوا پیسہ بھی آپ کے پاس نہیں ہے، تو اس لیے آپ پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ CCTV کا کام کر سکتے ہیں کیا؟ کر سکتے ہیں، اور ثواب بھی ملے گا، اس لیے کہ چور پکڑے جائیں گے نہیں۔ انگیجمنٹ، ہلدی، شکرانہ، مہندی کا رسم جائز ہے۔ انگیجمنٹ دو خاندان والے مل کر ہمارا بیٹا آپ کی بیٹی کے ساتھ رشتہ کر رہے ہیں بول کر وعدہ کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی مجلس منعقد کر لے سکتے ہیں، بغیر کسی خرافات کے، شرط کے۔ لین دین کا اس وقت بھی کوئی سوال نہیں رہنا، ہمیں انگیجمنٹ کرتے ہیں، سودمیہ کو لے کر آتی، تو میں نوشوں کو ریڈو آج بھی ایک سوٹ کا کپڑا دینا، ساتھ میں چھوٹا سا کفن بھی دینا، یہ سب نہیں ہے۔ بس ایک چھوٹا سا معاہدہ طے کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی مجلس، اس کی تو اجازت مل جائے گی۔ ہلدی، مرچی، دھنیا اور مہندی یہ سب جائز نہیں ہے، غیروں کا طریقہ ہے۔ اب رمضان المبارک ہے، رمضان سے پہلے رشتہ ہوا، رمضان کے بعد یا بقرعید کے بعد شادی ہو رہی ہے، انہوں ان کے گھر کو روزہ کھلانے جا رہی سو، انہوں ان کے گھر کو روزہ کھلانے جا رہی سو، انہوں روزہ نہیں کھلے تو شادی تک انہیں کھولتا اپنی دکھتا گگو۔ سمجھ میں آئی بات ہے کہ جتنا چاہے اتنا شادیوں کو آسان بناؤ، رسم و رواج کو ختم کرو رسم و رواج کو۔ یہ روزہ کھلائی، یہ مہندی کا رسم، سمجھ میں آئی بات ہے، یہ عیدی کا رسم، سب غلط ہے، سب غلط ہے۔ وضو بنا کر اگر باہر جانے کا موقع پڑا تو کیا پھر سے وضو بنانا؟ باہر کا مطلب کیا ہے؟ وضو بنا کو بیت الخلاء کو گئے، پیشاب کرے تو پھر وضو بنانا پڑے گا۔ وضو بنا کر صرف بیت الخلاء کو گئے لیکن پیشاب، ہوا، گوا کچھ نہیں نکلی ہے، گئے چکے ایسے ہی بعد بھول گانا اٹھا لے کانا، اینک بھول گانا اٹھا لے کانا، تو اس سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ جیسے ایک ہفتے بھی وضو کے خانے میں اینک رکھ دیتے ہیں، واچ رکھ دیتے ہیں، وضو کرنے کے بعد آج بھول کر آ جاتے ہیں، پھر حمام میں گھسے یا وضو خانے کو گئے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ مسجد کے باہر بنا چپل کے مسجد کے باہر گئے تو بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ بغیر چپل کے باہر جا کر گوبر میں یا غلاظت میں قدم رکھ دیے تو بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ آ کر صرف اپنے پیروں کو دھو لینا کافی ہے۔ وضو نہیں ٹوٹتا کو بول کر بول کو وہ پاما سے کو نماز نہیں پڑھنا، سمجھ میں یہ بات۔ جسم میں غلاظت لگنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ میرا مالک سیٹ ہے اور وہ الگ سے چیٹی چلاتا ہے، اگر وہ مجھے بونس پیسے دیا تو کیا میں لینا جائز ہے؟ جائز ہے آپ کے لیے۔ وہ مالک جو سیٹ ہے نا، غیر مسلم ہے نا، اس کے لیے وہ سود بزنس میں داخل ہے، ابھی حلال اور حرام کا مسئلہ اس کے لیے نہیں ہے۔ تو میں وہاں جو کام کر رہے ہیں، دکان کا کام کر رہے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، وہ آپ کو پیسے دے رہا ہے تنخواہ اور بونس کا، تو آپ کے لیے جائز ہے۔ گھر کے اندر روم میں اٹیچ باتھ روم بنا سکتے ہیں؟ نہیں، آسٹریلیا کو جا کو بنانا۔ روم کے اندر اٹیچ باتھ روم بنا سکتے ہیں اور اس کا اشارہ بھی احادیث میں موجود ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے میں ایک چھوٹا سا پیالہ سردیوں کے سیزن میں رکھ لیتے تھے، جب رات کو پیشاب کی ضرورت آتی تو اسی کمرے میں اسی پیالے میں پیشاب فرماتے تھے، صبح کو جا کر خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اور جگہ جا کر ڈال کر آ جاتے تھے۔ سہولت کے لیے بنانا جائز ہے، لیکن اتنا قریب بھی نہیں بنانا، پلنگ سے گرے تو باتھ روم میں ملنا، اور اتنا سنوارنا بھی نہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟
روزے کی حالت میں عورتوں کی طبیعت جو خراب ہوتی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب افطار کا جو وقت ہے 6:30 کو ہے، 30:03 کو ہے، تو افطار کا وقت 6:30 کو ہے۔ 30:02 کو بھی اگر حیض آ گیا تو ان کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ وہ روزے کی قضا اور بعد کے دنوں کی قضا رمضان کے بعد کرنا پڑے گا۔ عورتیں خاص طور پر سنیں، رمضان المبارک میں تمہارے جو روزے چھوٹتے ہیں وہ روزے عام طور پر عورتیں رمضان کے بعد 11 مہینے کی مدت ملتی ہے، وہ 7-8 روزے نہیں رکھ پاتے۔ مہینے کو ایک روزہ بھی رکھ ڈالے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی قضا ادا ہو جائے گی، لیکن نہیں رکھتے عورتیں۔ رکھنا چاہیے، رکھنا چاہیے۔ بقیہ سوالات کل انشاءاللہ۔ لک الحمد لک شکریہ اللہ، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا، اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا، اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔